اب شیعت کے پروپیگنڈا کو بھی روکنا ہے اور ہمیں تبلیغ بھی کرنی، دو محاذ ہیں۔ ایک شیعت کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، وہ سعودیوں کی طرف سے ہے، وہابیوں کی طرف سے ہے، ہر دن اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ جو ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، استغفر اللہ، شیعہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں بھائی، کیا گناہ کیا؟ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، جبکہ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج پہ جاتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ، مگر یہ وہابی جو ہے یہ کہتے ہیں نہیں، شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو سارے نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو کیا یہ کوئی گناہ ہے حضرت علی علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء سے افضل سمجھنا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہم نے عقیدہ کہاں سے سیکھا ہے؟ پیغمبر سے سیکھا ہے اور قرآن سے سیکھا ہے۔ ہر دن میں ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج بھی ایک آیت ہے، زبردست آیت ہے، سورہ مبارک ہے، زخرف کی آیت ہے، اور آیت کا نمبر 45 ہے۔ یہ آیت وہ ہے جس نے خلیفے کی دربار میں ہلچل مچا دی۔ ایک شخص عیسائی آتا ہے، اہل کتاب میں سے، عیسائی یہودیوں میں سے تھا، اہل کتاب کہتے ہیں، عیسائی یہودی تھا، وہ آتا ہے اور آ کے یہ آیت پڑھتا ہے، مسلمانوں یہ سورہ زخرف کی آیت تمہارے قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ وہ کیا آیت ہے؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے ہمارے نبی کو، آپ سوال کریں ان نبیوں سے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب یہ اہل کتاب عیسائی یہودی تھا، وہ آ کے کہتا کہ اے مسلمانوں یہ آیت تمہارے قرآن کی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دربار میں جتنے بیٹھے ہوئے تھے اتنے کہاں ہیں؟ دار خلیفہ اول سے سوال ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے؟ خلیفہ نے کہا ہے، کہ اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو میرا دوسرا سوال ہے کہ اس آیت پر تمہارے نبی نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر کہتے ہو کہ اس آیت پر عمل کیا تو تمہارے نبی کے زمانے میں نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ اسماعیل تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے۔ اگر سوال کیا تو کس سے کیا؟ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اگر کہتے ہو عمل کیا، کون نبی تھا تمہارے نبی کے زمانے میں؟ اور اگر عمل نہ کیا تو جو نبی اللہ کا حکم نہ مانے وہ نبی نہیں ہے۔ اتنا بڑا اٹیک ہو گیا قرآن پر اور اسلام پر، اور سب خاموش ہیں، کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہاں، یہاں اسلام کی بنیاد ہل رہی ہے کہ بھائی اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو جواب دو۔ تمہارے نبی نے سوال کیا، کس نبی سے کیا؟ کوئی نبی تمہارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے حکم کی مخالفت کی، تو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرے وہ نبی نہیں رہتا۔ اب یہاں جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، انہیں بھی کہنا پڑا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے آج ہم ہلاک ہو جاتے۔ سروا